پھر والذی اوحینا الیک، اور جو حکم ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے یہ وہی ہے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا گیا تھا. وما وصینا بہ ابراہیم، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی یہی دین بھیجا تھا. وموسیٰ وعیسیٰ، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی یہی وحی کی تھی جو آج آپ کی طرف کر رہے ہیں. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، ہم نے ان سب سے کہا تھا اور آپ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو. اسٹیبلش دا ریلیجن اینڈ بی ناٹ ڈیوائڈیڈ دیئرن. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ایک ہی تھا. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بڑا بھاری پڑتا ہے یہ دین ان لوگوں پر جن کو آپ دعوت دیتے ہیں تو میرے ساتھ جو شرک کرتے ہیں. جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی توحید، اس کی صفات، اس کی ذات پاک سے متعلق، تو انہیں بڑا بھاری پڑتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہے. ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ راہ دکھاتا ہے اس کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. معلوم ہوا ایک ہی دین تھا. حضرت آدم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا دین ایک ہی تھا. اللہ نے ہمیشہ انسانوں کی رہنمائی کی ہے، اس لیے کہ تنہا عقل اتنی کبھی حجت اور دلیل نہیں بن سکتی کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی وحدانیت، حشر، ان تمام مسائل میں انسان کی رہنمائی کر سکے. اب دوسرا مقام دیکھ لیجیے، چھٹے پارے میں سورہ مائدہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے. کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہی بھیجی تھی. والنبیین من بعد، اور ان کے بعد بھی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں جیسے ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی تھی ایسے ہی آپ کی طرف بھی وہی بھیجی ہے. وأوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہی بھیجی. و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو، والاسباط، اور ان کی اولادوں کو. و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سب کی طرف وہی بھیجی. وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے زبور جو کتاب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجی تھی وہ بھی ہماری وہی تھی. اور ان 12 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لینے کے بعد کہا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور کتنے ہی رسول ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو سنائے ہیں من قبل، اس سے پہلے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کتنے ہی رسول ہیں جن کے ابھی واقعات ہم نے آپ کو سنائی ہی نہیں ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کی بول بول کے. 13 انبیاء علیہ السلام ہو گئے. کیوں؟ خدا نے سب کی طرف ایک ہی وحی کی تھی، ایک جیسی. وہ تمام چیزیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، نبوت کا ماننا، رسالت کا ماننا، خدا کی وحدانیت کا ماننا، اس کی صفات کا ماننا، تقدیر پر ایمان، حشر پہ، قیامت پہ، ٹھیک جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ضروری تھا اور ان کے ماننے والوں کے لیے، آج اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے بھی ویسے ہی ضروری ہے اور ان کے لیے بھی ایسے ہی ضروری تھا. سب کی طرف ایک ہی وحی تھی. رسلا مبشرین، کتنے ہی رسول تھے، خوشخبریاں سناتے تھے کہ ہماری بات مانو ہمیشہ کی نجات پاؤ گے. ومنذرین، اور ڈراتے تھے کہ نہیں مانو گے تو خدا کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کانٹے کی بات تو اب آئی ہے. آخر کیوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا؟ آخر کیوں انسانوں کے لیے عقل کافی نہیں تھی؟ آخر کیوں عقل تنہا انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتی تھی؟ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے میں حکمت کیا تھی؟ دیکھیے اللہ کہتا ہے اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ لوگوں کو کوئی موقع نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کو الزام دیں
کہ تو نے ہماری رہنمائی نہیں کی تھی. بعد الرسل، لوگوں جب رسولوں کو اللہ نے بھیج دیا علیہ الصلوۃ والتسلیمات، تو اب تمہارے پاس الزام ہمیں دینے کے لیے کوئی بات باقی نہیں ہے. صرف اگر عقل تک بات رک جاتی حواس خمسہ کے بعد تو تم الزام دے سکتے تھے، مگر اب جب رسول بھی بھیج دیے ہیں تو اب تم کس بات کا الزام ہمیں دے سکتے ہو؟ وقان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. پوری حکمت کے ساتھ اس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تاکہ عذر کی کوئی جگہ باقی نہ رہے. کوئی آدمی اپنے آپ کو معذور قرار نہ دے. لیکن اللہ یشہد، لیکن لوگوں دیکھو اللہ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اس نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے خدا نے اپنے علم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اس ہستی کو دیا ہے. والملائکۃ یشہدون، اور اللہ کے فرشتے اس بات پر گواہ ہیں کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے خدا نے اپنے علم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرآن کی صورت میں نازل کیا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور لوگوں بات یہ ہے کہ بس اللہ حق بات کو ظاہر کرنے والا ہے، اللہ کی گواہی ہی کافی ہے. اسی وجہ سے بہت بڑے بڑے لوگ، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جن کی عبارت آپ نے سنی، اور امام العصر حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ سب لوگ اس بات کے قائل تھے کہ اگر کوئی شخص اس تک نبوت کا پیغام نہیں پہنچا اور وہ اس حال میں مر گیا کہ وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، تو وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اسے عذاب نہیں ہوگا. اس لیے کہ عقل محض دلیل بننے کے لیے کافی نہیں، نبوت کافی ہے. نبوت کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہتی. اللہ نے کہا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں اللہ تعالیٰ کو الزام دینے کے لیے تمہارے پاس کوئی بات باقی نہ رہے جبکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تم تک پہنچ چکی. اب بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے جب کہا کہ اصل میں انسانیت کی رہنمائی عقل کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے، تو دیکھ لیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام کہاں محفوظ ہے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وحی اللہ نے کی تھی اور جو نبوت کی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی وہ آج تک محفوظ چلی آتی ہیں؟ اگر وہ آج تک محفوظ ہیں تو ہم سب کے سب موسوی ہیں، ہم سب کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی چاہیے. لیکن کیا کریں، جس زبان میں وہ تعلیم نازل ہوئی تھی دنیا میں وہ زبان ہی نہیں رہی، اور اصل تورات تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ختم ہو گئی. زبور باقی ہے. کیا دنیا میں کوئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے جب بات نبوت پہ آ ٹھہری تو زبور جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی، ہماری مراد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے زبور دی، کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جب نبوت سے رہنمائی لینی ہے تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبور اور اس کی تعلیمات ابھی تک محفوظ ہے؟ نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ قریب ترین نبی جن کے درمیان اور ہمارے درمیان صرف 2000 برس کا فاصلہ ہے، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جب گئے اور اٹھا لیے گئے تو جس زبان میں ان پر انجیل نازل کی گئی تھی اور جو ان کی نبوت کی تعلیم محفوظ تھی، کیا وہ زبان اور تعلیم اب محفوظ ہے؟ کیا پوری عیسائی اور یہودی دنیا کو اور ان کے فلاسفہ کو اور ان کے مورخین کو اس بات کا اقرار نہیں ہے کہ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتابیں نازل کی گئی تھیں
وہ اپنی اصلی صورت میں اب دنیا میں موجود نہیں ہے. تو پھر جب نبوت کی ان دونوں بزرگوں کی تعلیمات محفوظ نہیں رہی اور انسانیت کو رہنمائی کی ضرورت ہے، تو مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ ہم پھر اس ہستی کی تعلیمات کو کیوں نہ دیکھیں جو یقینی طور پر اللہ کا رسول بھی تھا اور یقینی طور پر اس کی تعلیمات محفوظ بھی تھی. جس طرح آج سے 1500 سال پہلے، 1500 سال پہلے، 1427 برس پہلے اس پر یہ پیغام نازل ہوا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک وہ زبان، وہ وحی، وہ الفاظ تک آج بھی محفوظ ہیں. تو انسانیت کی رہنمائی جب نبوت کی تعلیمات نے کرنی ہے اور باقی کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم محفوظ نہیں ہے، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا چارہ کار ہے کہ ہم اس نبی کی طرف رہنمائی کے لیے رجوع کریں، اطاعت کے لیے رجوع کریں جس کی تعلیم بھی محفوظ اور جس کا پیغام بھی محفوظ، جس کی زبان بھی اب تک محفوظ. اس لیے بات اسلام، عیسائیت اور یہودیت کی نہیں، بات تو ہم کہتے ہیں عقل کی ہے. کہ جب یہ طے ہے کہ انسانوں کے پاس کسی بھی مذہب میں بنیاد تو مذہب کی وحی پہ ہوتی ہے نا، تو انسانوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا سوائے اس کے کہ وہ نبوت کا اتباع کریں. تو نبوت کی تعلیمات کس کی محفوظ ہیں بھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، ہم عیسوی ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، ہم موسوی ہیں. اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور یقیناً ہے تو ہم محمدی ہیں. اور بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا پیغام لے کر دنیا میں نہیں آئے تھے. اس اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کا اصل مقام یہ ہے کہ یہ نیا دین نہیں ہے بلکہ یہ محفوظ دین ہے. یہ دین ایسا ہے کہ دنیا میں اس وقت ایک ہی دین خدا کا محفوظ ہے اور وہ محفوظ دین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ختم نبوت اسی لیے اس کا معنی جانا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آخری رسول نہ مانا جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو بعد میں آئے گا وہ پہلے نبی کی نبوت کو کینسل کرے گا، وہ نئی تعلیمات ہونی چاہیے والعیاذ باللہ. جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی ویسے ہی محفوظ ہیں جیسے وہ پہلے دن پر نازل ہوئی تھی. حتیٰ کہ انہیں جبریل امین نے یہ بتایا تھا کہ مالک یوم الدین اور مالک یوم الدین یہ دونوں طرح اللہ نے کہا ہے آپ تک پہنچانے کا، اب تک ہمارے پاس محفوظ ہے. اور افریقہ آپ چلے جائیے، مغرب میں چلے جائیے، مراکش اور ٹیونس میں چلے جائیے، جتنے لوگوں کو آپ قرآن وہاں پڑھتا ہوا دیکھیں گے. صومالیہ میں چلے جائیے، جتنے لوگ امام قالون اور امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات میں پڑھتے ہیں وہ مالک یوم الدین پڑھیں گے. اور باقی دنیا کو دیکھ لیجئے جہاں پہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات ہے یہ مالک یوم الدین پڑھیں گے. ملک اور مالک ان میں ایک الف کا فرق ہے مگر اب تک وہ محفوظ چلا آتا ہے. تو پھر کیسے مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا جائے؟ محفوظ وہی پھر کہاں ہے؟ اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ سے بات کہتے ہیں کہ کائنات کی رہنمائی مذہب نے کرنی ہے تو کوئی مذہب اور کوئی وحی اس وقت محفوظ نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی. انہوں نے بتایا کہ دیکھو تمہاری عقل تنہا رہنمائی نہیں کر سکتی، وہ تمہیں یہ فرق نہیں بتائے گی کہ سور اور گائے کے گوشت میں کیا فرق ہے. صدیوں کے تجربات کے بعد تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کھانے پینے کا اثر اس کی اخلاقیات پر ظاہر ہوتا ہے. دنیا میں جو قومیں سبزیاں کھاتی ہیں اور جو قومیں گوشت کھاتی ہیں ان کے اطوار عادات میں فرق ہے، ان کی شجاعت اور بزدلی میں فرق ہے. تو انہوں نے بتایا کہ سور کا گوشت مت کھاؤ، یہ فیصلہ تمہاری عقل نہیں کر سکتی. ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہاری عقل تو کئی 100 سال کے تجربے کے بعد اس دنیا پر پہنچے گی کہ جو اقوام اس جانور کا گوشت استعمال کرتی ہیں ان میں حیا اور شرم نہیں باقی رہے گی. اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ اپنی بے شرمی کی اور بغیر حیا کی زندگی گزاریں گے، وہ چاہیں گے کہ پوری دنیا شرم و حیا کو ختم کر دے، ان جیسی زندگیاں گزارا کرے.
تو ہم تمہیں بجائے اس کے کہ کئی سو سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے چھوڑ دیں، میں پہلے دن تمہیں بتا دیتا ہوں کہ سور کا گوشت حرام ہے اور گائے کا گوشت جائز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سود اور نفع تمہاری عقل تنہا اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تم مجھ سے پوچھو کہ کیوں میں سود کو حرام کر رہا ہوں اور کیوں میں نفع کو جائز کر رہا ہوں، تو تمہارے پروردگار نے یہ کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، وہ اللہ ہے جو سود کو حرام قرار دے رہا ہے اور وہ اللہ ہے جس نے نفع کو جائز قرار دیا ہے۔ تم میں سے کس کی مجال ہے کہ اللہ کے حکم کو چیلنج کرے، خواہ تمہاری عقل میں آئے نہ آئے؟ جہاں وہ حکیم ہے، جہاں اس کے کاموں میں حکمتیں ہیں، جہاں سود کے حرام کرنے میں اور نفع کو جائز قرار دینے میں حکمتیں ہیں، وہاں دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ حاکم بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور کس کی مجال ہے کہ بادشاہ سے پوچھے کہ آپ نے اپنی رعایا میں یہ قانون کیوں نافذ کر دیا ہے اور کیوں نہیں کیا۔ وہاں پہ اللہ نے کوئی عقل کی دلیل نہیں دی، اس نے صاف صاف کہا ہے کہ میں اللہ ہوں، تمہارا بادشاہ ہوں، احل اللہ البیع وحرم الربا، میں نفع کو جائز قرار دے رہا ہوں، میں سود کو حرام قرار دے رہا ہوں۔ تمہاری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیا تم مجھے مالک مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے پروردگار نے رشتوں میں فرق رکھا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ عورت اور مرد محض عورت اور مرد کی حیثیت سے دنیا میں نہیں جی سکتے، یہ ضروری ہے کہ رشتوں میں فرق کیا جائے۔ بیوی، بہن، ماں، باپ، بھائی، شوہر، سب چیزوں میں فرق ہونا چاہیے، اور یہ فرق اس نے رکھا ہے۔ اس نے بتایا کہ تمہاری عقل فیصلہ نہ کر چل سکے اگرچہ، لیکن ہم کہتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو بیک وقت تم میں سے کوئی آدمی اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ انسان نے کھوج لگائی کہ اللہ نے دو بہنوں کو بیک وقت کسی مرد کے نکاح میں جمع کرنا کیوں اس سے منع کیا ہے، تو ذرا سی روشنی ملی اور پتہ چلا کہ دونوں بہنوں میں آپس میں تعلقات، بہن کا بہن کو خیال رکھنا یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ دو بہنوں کا آپس میں بگاڑنا، لڑنا، تعلقات کو قائم نہ رکھنا یہ حرام ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اگر یہ سوکنے بن جائیں گی تو لڑیں گی، دونوں ایک دوسرے پر ظلم کی مرتکب ہو سکتی ہیں۔ تو کیا ان کو جائز قرار دے دیا جائے کہ سوکنے بن جائیں، یا یہ کہ ان کی رشتہ داری کو اہمیت دے کر بھائی چارے کو، سوسائٹی کو پرامن رکھنے کے لیے اس کو ناجائز قرار دے دیا جائے؟ اللہ نے اس پہلو کو لے لیا اور اللہ نے کہا یہ ناجائز ہے، کیونکہ اگر تم دو بہنوں کو سوکنے بنا دو گے تو لڑیں گے، سوسائٹی میں امن قائم نہیں رہے گا، پرامن معاشرے کی تعمیر نہیں ہو سکے گی، اس لیے منع فرما دیا۔ رشتوں کا تقدس اللہ نے قائم کیا، نبوت نے تعلیم دی، خواہ عقل سکھائے نہ سکھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے سکھایا۔ عقل نے سوال اٹھایا تھا کہ 30 برس وہ پڑھتا رہا اور 40 برس کا تجربہ ہوا، اور اس دنیا میں جب وہ اپنے 70 سال کی عمر سے بہترین انڈسٹریلسٹ بن سکتا تھا اور بہترین ڈاکٹر اور انجینئر تھا، اور اسے سارے کا سارا پختگی اور شعور کا مقام حاصل ہوا، اب موت آ گئی اس پہ، تو یہ کیا ظلم ہو گیا؟ نبوت نے بتایا کہ ظلم نہیں۔ اس نے کہا کہ اس دنیا کی پختگی کے بعد آگے ایک اور بھی دنیا ہے، جب بڑھاپا آ جائے گا تو پچھلی زندگی میں جو کچھ اس نے غلط فیصلے کیے ہیں اس سے توبہ اور رجوع بھی توفیق ہوگی، عقل پختہ ہو جائے گی تو اسے بتائے گی کہ کہاں کہاں اس نے ظلم کیا ہے، اس سے رجوع کرے گا تاکہ آئندہ کی اس کی زندگی یہ عقل کا شعور اور پختگی اور نبوت کی رہنمائی سے اگلی زندگی میں بھی کام آئے گی۔ تو اس لیے جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، عقل آخرت کو تسلیم نہیں کرتی، وہ ڈھونڈیں اس کا جواب، ہم کیوں ڈھونڈیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ عقل کی پختگی اور اس تجربے اور اس شعور کو خدا نے فنا نہیں کر دیا، بلکہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو کے ایک ایسی دنیا میں پہنچ گیا ہے جہاں اسے ان سب چیزوں کا ایوارڈ ملے گا۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ دیکھو
اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی ذات نے اپنی صفات کا اظہار انسانوں پر کیا ہے، اور انسان حق تعالی شانہ کو معاذ اللہ کریٹ تو کیا کرتا، انسان کے پاس تو کوئی راہ نہیں تھی کہ خدا تک پہنچ سکتا، خدا کو سمجھ سکتا، جب تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعلیم نہ دیتے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جرمنی کا یہ مشہور فلسفی ہے کانٹ، اور اللہ کے تصور کو رد کرتا ہے اور کہتا ہے خدا کے ہونے کا کوئی تسلی بخش ثبوت دنیا میں نہیں ہے، اور تھیوریٹیکل ریزن مذہب کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن کہتا ہے کہ مذہب پریکٹیکل ریزن اس کی ہے۔ اگر مذہب کو نکال دیا جائے تو دنیا میں کوئی اچھا سماج تعمیر نہیں ہو سکتا۔ والٹیئر کو دیکھیے، وہ اس کائنات کے بعد کسی دنیا کا قائل نہیں اور خدا کو نہیں مانتا، لیکن دوسری چیز پوسٹیولیٹس آف دا مورل فیلنگ، کہ انسانوں کے اخلاق جو قائم کرنے ہیں اس کے لیے پوسٹیولیٹس، مفروضے، یہ مذہب سے لیے جا سکتے ہیں، تو وہ بھی اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ خدا کے انکار کے باوجود مذہب کی اہمیت کا انکار کر سکے۔ تو معلوم ہوا کہ مذہب کا انکار ممکن ہی نہیں۔ بڑے سے بڑے فلاسفہ، آپ ہسٹری پڑھیے ویسٹرن فلاسفرز کی، تو معلوم ہوگا کہ جو خدا کے منکر بھی تھے وہ بھی مذہب کا عملی زندگی میں رجحان ثابت کرتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ اس کائنات میں کوئی ثبوت نہیں مل سکا، یہ ان کے اپنے اندھے پن کا اقرار ہے، ورنہ اس کائنات کی ایک ایک چیز گواہی دیتی ہے کہ اس کو بنانے والا اور چلانے والا بھی کوئی ہے، اور اگر وہ نہ بناتا نہ چلاتا تو یہ کائنات کسی سے نہیں چل سکتی تھی۔ اللہ نے اس کائنات کو بہت جچا سلا نظام ہے جس کے تحت پیدا کیا ہے، نبوت نے بتایا ہے۔ تو یہ جو چیزیں اللہ تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھیجا، اور انہوں نے جن چیزوں کو بتایا، انہوں نے کہا کہ خدا ایک ہے، تو انسان کو پتا چلا اللہ ایک ہے۔ انہوں نے اللہ کی صفات کا بتایا، اللہ کی ذات، اس کی صفات، تقدیر، اعمال کا وزن، یہ سب چیزیں تنہا آپ خود سوچئے فیصلہ ہو سکتا تھا اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہ بتاتے۔ فلاسفہ ہمیشہ اس بات کا انکار کرتے رہے کہ انسانوں کے اعمال کو قیامت میں تولا جائے گا۔ اول تو وہ قیامت ہی کے منکر تھے، اور جنہوں نے قیامت کا اقرار بھی کیا انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے بھائی کہ آپ کسی غریب کو کھانا کھلائیں، یہ ایک نیکی کا کام ہے اور نیکی کا کام کل کو تول لیا جائے گا۔ اس چیز کا وجود ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتی، تو اس کو آپ کاؤنٹر کے ذریعے کیسے گن سکتے ہیں، آپ میئرمنٹ اس کی کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن سائنس کی ترقی نے بتایا کہ جناب آپ درجہ حرارت کی پیمائش کر سکتے ہیں کہ انسان کو کتنا بخار ہے۔ سائنس کی ترقی نے بتایا کہ آپ بلڈ پریشر، انسان کے خون کے دباؤ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا دباؤ ہے۔ اس کے لیے آلے ایجاد ہوئے اور انسان کی شوگر چیک کی جا سکتی ہے، وگرنہ آپ بتائیے اگر یہ آلہ نہ ہو تو شوگر کا کیسے پتا چلے، اور یہ آلات نہ ہوں تو بلڈ پریشر کا کیسے پتا چلے، اور یہ آلات نہ ہوں تو انسان کے جسم میں جو مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں جن کو لیبارٹریز میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں کیسے پتا چلے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب انسانوں نے سائنس کی ترقی کے بعد ان چیزوں کو ماننا شروع کر دیا جن چیزوں کو ہم اپنی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے، جن چیزوں کو ہم ایگزسٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، جن چیزوں کا وجود ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آج سے 500-700 برس پہلے جو لوگ کچھ نہیں جانتے تھے آج مشینوں کے ذریعے جاننے لگے ہیں، اور ہم اس سے بڑھ کر آگے یہ کہیں کہ آج سے فرض کیجئے 1000 سال بعد قیامت آئے گی تو اس وقت بھوکا آدمی جس کو آپ نے کھانا کھلایا تھا یہ نیکی کتنی تھی، اس وقت کوئی ایسی مشین بھی ہوگی جو اس نیکی کے متعلق بتا سکے کہ اس کا کتنا وزن ہے، کتنی قبولیت ہے۔ تو پھر اس میں اشکال کیا ہے؟ پھر اس کے نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اس لیے
جن لوگوں نے بھی مذہب کا انکار کیا، اللہ کی ذات کا، اللہ تعالی کی صفات کا، تقدیر کا، نبوت کا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکے کہ وہ لوگ اپنے بے بہرا اور بے خبر ہونے کے ثبوت دنیا کو فراہم کرتے رہے۔ نقوش ایک رسالہ ہے اور محمد طفیل صاحب مرحوم نے اسے مرتب کیا تھا، اور اس کے مختلف نمبرز انہوں نے نکالے اور بڑی خدمت کی انہوں نے، خاص طور پہ سیرت کے جو ان کے نمبر ہیں تو بہت ہی شاندار ہیں، اور قرآن کریم کے جو نمبر انہوں نے نکالے وہ بھی بہت شاندار ہیں۔ تو انہوں نے ایک نمبر نکالا شخصیات نمبر، اس شخصیات نمبر کی ایک عبارت، ایک واقعہ اس میں سے پڑھ کر سناتے ہیں، آپ اسے سنیے اور ذرا دیکھیے جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں اور جو اقرار کرتے ہیں کیسے دونوں کا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ علامہ عنایت اللہ مشرقی، جنہوں نے بر صغیر میں خاکساروں کی تحریک شروع کی تھی، وہ یہ کہتے ہیں، اور اس بات کو غلام جیلانی برق جو بڑے مشہور مصنف گزرے ہیں، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا علامہ مشرقی پہ، تو نقوش نے شخصیات نمبر میں وہ چھاپا ہے، 1202 صفحہ نمبر ہے اس کا، دوسری جلد ہے گویا۔ اس میں وہ بتاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ذکر چل پڑا اس بات کا کہ کائنات کی تخلیق اور الہامی صحائف جو تھے، تورات، انجیل، قرآن کریم، تو علامہ عنایت اللہ مشرقی نے ایک بات سنائی۔ انہوں نے کہا، اب عبارت سن لیجیے، 1909 کا ذکر ہے کہ اتوار کا دن تھا اور زور کی بارش ہو رہی تھی، میں کسی کام سے باہر نکلا تو جامعہ کیمبرج کے مشہور ماہر فلکیات سر جیمز جینز ان پر نظر پڑی، جو بغل میں انجیل دبائے چرچ کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے قریب ہو کر سلام کیا، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ سلام کیا تو وہ متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، دو باتیں، اول یہ کہ زور سے بارش ہو رہی ہے اور آپ نے چھاتا بغل میں داب رکھا ہے، اگر کوئی مصلحت مانے نہ ہو تو تان لیجئے۔ سر جیمز اپنی بدحواسی پر مسکرائے اور چھاتا تان لیا، چھتری گویا کے لے لی۔ آگے لکھتے ہیں، دوم یہ کہ آپ جیسا شہرائے آفاق نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کیا؟ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں سائنس کے انکشافات اور نو بنو حقائق نے مذہب کو تعلیمی حلقوں سے باہر نکال دیا تھا، اور تعلیم یافتہ طبقہ مذہب کے نام سے بیزار ہو چکا تھا۔ میرے اس سوال پر پروفیسر جیمز لمحہ بھر کے لیے رک گئے اور میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، آج شام کو چائے میرے ساتھ پیو۔ میں شام کے وقت ان کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ ٹھیک 4 بجے لیڈی جیمز باہر آ کر کہنے لگی، سر جیمز تمہارے منتظر ہیں۔ اندر گیا تو ایک چھوٹی سی میز پر چائے لگی ہوئی تھی۔ لیڈی جیمز نے چائے بنا کر ایک پیالی مجھے اور ایک پروفیسر صاحب کو دی۔ پروفیسر صاحب تصورات میں کھوئے ہوئے تھے، کہنے لگے، تمہارا سوال کیا تھا؟ اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر اجرام آسمانی کی تخلیق، ان کے حیرت انگیز نظام، لرزہ فگن تنہائیوں اور فاصلوں، ان کی پیچیدہ راہوں اور مداروں، نیز باہمی کشمکش اور طوفان ہائے نور پر وہ ایمان افروز تفاصیل پیش کی کہ میرا دل اللہ کی اس داستانے کی بدیع و جبروت سے دہلنے لگا۔ اور ان کی اپنی یہ کیفیت تھی کہ سر کے بال سیدھے اٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے حیرت و خشیت کی 2 گنا کیفیتیں عیاں تھیں۔ اللہ کی حکمت و دانش کی ہیبت سے ان کے ہاتھ قدرے کانپ رہے تھے اور آواز لرز رہی تھی۔ فرمانے لگے، عنایت اللہ خان، جب میں اللہ کے تخلیقی کارناموں پر ایک سرسری سی نظر ڈالتا ہوں تو میری تمام ہستی اللہ کے تصور و جلال سے لرزنے لگتی، اور میں کلیسا کے سامنے سرنگو ہو کر کہتا ہوں، تو بہت عظیم ہے، تو بہت بڑا ہے، تو بہت عظیم ہے، تو بہت بڑا ہے، تو بہت عظیم ہے، تو بہت بڑا ہے۔ تو میری ہستی کا ہر ذرہ میرا ہمنوا بن جاتا ہے، مجھے بے حد سکون و سرور نصیب ہوتا ہے، اور ان سجدوں کے بعد میں کچھ ہلکا سا محسوس کرنے لگتا ہوں۔
عام لوگوں کی صرف زبان نماز پڑھتی ہے اور میری ہستی کا ہر ذرہ محو تسبیح و تمجید ہو جاتا ہے. مجھے دوسروں کی نسبت 1000 گنا زیادہ کیف نماز میں ملتا ہے. او عنایت اللہ خان، تمہاری سمجھ میں آیا کہ میں گرجے میں کیوں جاتا ہوں؟ پروفیسر جیمز کی ان تفصیلات نے عجیب کوہرام سا میرے دماغ میں برپا کر دیا. میری نگاہ تصور قرآن کریم کے طول و عرض کا جائزہ لینے لگی اور ایک دلچسپ آیت سامنے آ گئی. میں نے کہا جناب والا، میں آپ کی روح افروز تفاصیل سے بے حد متاثر ہوا ہوں. اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی ہے، اگر اجازت ہو تو پیش کروں؟ فرمایا ضرور پیش کرو. وہ آیت تھی وَمِنَ الْجِبَالِ، وہ دیکھو پہاڑوں میں جُدَدٌ بیض، سفید، سرخ، حمر اور سیاہ رنگ کی، مختلف الوانها وغرابی بسود، ان تمام رنگوں کی تہیں موجود ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں، انسانوں میں، والدواب اور حیوانوں، والانعام اور دیگر جانداروں کے مختلف رنگ دیکھو، مختلف الوانوں. کذالک، ہماری حکمت کا تقاضا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور مت بھولو کہ اللہ سے صرف اہل علم ہی ڈرتے ہیں. کیا کہا؟ اللہ سے صرف اہل علم ہی ڈرتے ہیں. حیرت انگیز، بہت عجیب. یہ بات جو مجھے 50 برس کے مسلسل مطالعہ اور مشاہدہ کے بعد معلوم ہوئی، محمد کو کس نے بتائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا قرآن میں واقعی یہ آیت موجود ہے؟ اگر ہے تو میری شہادت لکھ لو کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھا، اسے یہ عظیم حقیقت خود بخود کبھی معلوم نہیں ہو سکتی تھی، اسے یقیناً اللہ نے بتائی تھی. بہت خوب، بہت عجیب. پروفیسر جیمز کئی منٹ تک اس آیت پر سر دھنتے رہے اور محمد عربی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں خراج عقیدت پیش کرتے رہے. اسی صحبت میں مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ آج قرآن کو سائنس کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی خیال نے مجھ سے تذکرہ لکھوایا. یہ ہے وہ چیز کہ ایک آدمی جس نے اپنی 50 برس کی زندگی فلکیات کے مطالعے اور مشاہدے میں گزاری، وہ جب اس آیت کو پڑھتا ہے اور سنتا ہے اور اس کے ترجمے کو، تو وہ نہ صرف اللہ کو ماننے کے لیے بے قرار ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی نبوت پر بھی گواہی دیتا ہے، اور قرآن کا الہامی کتاب ہونے کا بھی قرار کرتا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات میں اپنے ہونے کے بہت بڑے بڑے دلائل رکھے ہیں. اللہ نے اس کائنات کو بے معنی پیدا نہیں کیا، اور اللہ تعالی نے اس کائنات کو ایک ایک چیز پورے اندازے اور تقدیر اور قدر کے مطابق پیدا کی. اسی لیے آپ اس نظام شمسی کو دیکھیں. سر جیمز جس کے اسٹوڈنٹ تھے اور 50 برس اپنی زندگی کے اس میں لگا دیے. اللہ نے اس کے متعلق جب بات کی تو اللہ نے فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک رات ہے. And a sign for them is the night. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، ادھیڑ لیتے ہیں ہم اس سے دن کو. We strip the day from it. اور پھر اس کے نتیجے میں فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، دنیا کے لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. And they are suddenly in darkness. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور پھر تم دیکھو وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلا جاتا ہے اس راہ پر جو ٹھہرائی ہوئی ہے. And the sun is quickly proceeding towards its destination. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ سادہ ہے، اسے ڈیزائن کیا ہے، اسے چلایا ہے اس اللہ نے جس کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ زبردست ہے.
آل مائٹی، العلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باخبر ہے، آل نوئنگ. والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کو ہم نے اس کی منزلیں بانٹ کر دے دیے. فیزز ہیں. اینڈ فار دا مون وی ہیو اپوائنٹڈ میئرڈ فیزز، منازل، قدرناہ منازل، اس کی منزلیں ہم نے بانٹی ہیں، میئرمنٹ ہوئی ہے ان فیزز کی. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ پھر اس طرح ہو جاتا ہے گھٹتے گھٹتے وہ چاند کہ جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی. until it turned pale like an old branch of dead palm. اور پھر ان کو اس طرح اس نے باندھا ہے کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کی کیا مجال ہے کہ وہ چاند کو جا کر پکڑ لے. neither it is for the sun to overtake the moon ولا اللیل سابق النہار، اور رات کی کیا مجال ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے. nor can the night outpace the day ذالک تقدیر وکل فی فلک یسبحون، اور ان میں سے ہر کوئی اپنے اپنے مدار پر تیرتا ہے. each one is floating in an orbit. اللہ نے بتایا ہے کہ اس نے اس کائنات کو باندھ کے رکھا ہے. کروڑوں اور اربوں سالوں سے یہ کائنات میں سورج، چاند اور ستارے چل رہے ہیں. کیا مجال ہے کہ ان میں ایک سیکنڈ کا فرق پڑ جائے، اور کیا مجال ہے کہ کوئی اپنی راہ چھوڑ کر کہیں اور چل پڑے. اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ باندھے ہوئے ہیں سب کے سب اس زبردست کے جو علم والا بھی ہے، طاقت والا بھی ہے. تو یہ بتاتی ہے چیز کہ اس کائنات میں انسان جن قوتوں کو نہیں دیکھ سکتا وہ قوتیں کار فرما. انسان کے حواس خمسہ اس کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں تھے. پھر اللہ نے عقل دی، اور عقل بھی تنہا کافی نہیں تھی. پھر اللہ نے نبوت دی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو راستہ بتایا تھا، ہر دور میں ایک ہی عقیدہ، ایک ہی راستہ، اللہ کی معرفت کا ایک ہی سبق وہ پڑھاتے رہے. ان کی شریعتوں میں عملی زندگی بدلتی رہی، نماز بدلتی رہی، عبادت کے طریقے بدلتے رہے، لیکن توحید، اللہ کی ذات پاک کا ایک ہونا، اس کی صفات، قیامت، حشر، تقدیر، جتنے بھی الغرض عقائد تھے وہ ان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یکساں تھے. اور اللہ نے انسانوں کو بتایا کہ اس تک پہنچنے کی راہ محض ایک ہی ہے، اور وہ نبوت ہے. تو انسانوں نے کہا کہ خدایا اب وہ نبوت اور اس کی تعلیمات کہاں محفوظ ہیں؟ تو ہم نے جب ہسٹوریکلی دیکھا تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں رہی تھیں، حضرت ابراہیم اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں رہی تھیں. اس کائنات میں اس وقت صرف ایک ہی دین محفوظ ہے، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. اور یہ وہی دین ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم اور نوح اور سلیمان اور ادریس اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تھا. اس لیے چاہیے کہ جو آدمی اللہ کی معرفت سے شناسائی حاصل کرنا چاہے، اللہ کی راہ اختیار کرنا چاہے، اللہ تک پہنچنا چاہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے. اس ساری بحث کے آخر میں ہم چاہیں گے کہ شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الفسانی قدس سرہ، جن کا ایک حوالہ پہلے بھی گزر چکا، ان کی ایک اور عبارت آپ کے سامنے رکھیں. جو شیخ رحمہ اللہ نے اپنے مکتوبات میں اپنے ایک مرید خواجہ ابراہیم قبادیانی رحمت اللہ علیہ کے نام لکھی ہے، اور معرفت الحقائق کے نام سے حضرت کے مکتوبات کے 3 دفتر 2 جلد اور 23 نمبر خط میں جو بات چھپی ہے، جو اصل میں 8واں حصہ تھا کسی زمانے میں، تو 2 جلدوں میں چھپ گئی ہے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے عقل
اور احساس اور نبوت، یہ یوں کہیے کہ وہ علم جو ہم اپنے حواس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اور پھر عقل اور پھر اس کے بعد نبوت، اس پر جو روشنی ڈالی ہے اور جو تحریر فرمایا ہے، ایک بار پھر سنیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء رحمت خواند مر عالمیان را علیہم الصلوات والتسلیمات، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ اس ساری کائنات کے لیے اللہ تعالی کی ایک بہترین رحمت کی صورت تھے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی بتوسط بعثت ان بزرگواران علیہم الصلوات والتسلیمات والتحیات الذات و صفات خود بما ناقص عقلان وقاصر ادراکان خبر دادا کہ اللہ تعالی نے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم جیسے لوگوں کو، اپنی اس مخلوق کو جن کی عقل کوتاہ اور جن کے لیے ان حقائق کا ادراک کرنا اور ان تک پہنچنا جو ان کی عقل سے اوپر کی باتیں تھیں، اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی ہمیں خبر دی۔ وہ بھی اندازہ فہم کوتاہ ماں بر کمالات ذاتیہ و صفاتیہ خود اطلاع بخشیدہ، اور اللہ تعالی نے جب دیکھا کہ انسانوں کی عقل کم ہے اور اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات، اس کی اطلاع ان کو عقل سے نہیں مل سکتی، تو اللہ نے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے خود یہ اطلاع ہمیں دی۔ وہ مراضی خدرا ازنا مراضی خواہش جدا ساختہ، اور کن چیزوں سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور کن چیزوں سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں، اللہ نے انہی کے ذریعے ہمیں اپنی خوشی اور ناخوشی کا بتایا ہے۔ وہ منافع دنیاوی و اخروی مارا از مضار ما ممتاز فرمودہ، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کون سی چیزیں جو ہمیں نفع دیتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو نقصان دیتی ہیں، دونوں کو الگ الگ اللہ نے جو کیا ہے، تو انہی کے ذریعے سے ہمیں اطلاع پہنچی ہے۔ اگر توسل وجود شریف شان نہ بودے اور اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہستیاں ہمارے اور اللہ کے درمیان نہ ہوتی، عقول بشری جو انسانوں کی عقل کیا در اسبات شان تعالی عاجز بودے؟ کیا ایسے نہیں تھا کہ انسان کی عقل اللہ تعالی کی صفات کو پہچاننے سے قاصر رہتی؟ اگر یہ اللہ کے اچھے بندے ہمارے اور اللہ کے درمیان نہ ہوتے تو یقیناً انسان کی عقل اللہ تعالی کی صفات کو پہچاننے سے قاصر رہتی، وردر ادراک کمالات او سبحانہ و تعالی ناقص و قاصر آمدے، اور اللہ تعالی کے جو کمالات ہیں اس تک پہنچنے کے لیے انسانوں کی عقل کچھ کام نہ دیتی۔ اور پھر اپنی اس دعوے کی دلیل پر فرماتے ہیں کہ قدمائے فلاسفہ گو خود را اکابر ارباب عقول میں گیرند، پرانے یونان کے فلسفی جو تھے اگرچہ اپنے آپ کو عقلیات کا امام کہتے تھے اور کہتے تھے کہ عقل ان پر ختم ہے، لیکن ان فلسفیوں کا حال دیکھو کہ منکر ثانی بودند، اللہ کو نہیں مانتے، وہ اشیاء را از نقصان عقل بدہر منسوب نہیں ساختن، اور زمانے میں جتنا ہیر پھیر ہے اس سارے نقصان کو زمانے کی طرف منسوب کرتے تھے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ کہتے تھے یہ زمانہ کر رہا ہے۔ وہ مجادلہ نمرود کے بادشاہ روئے زمین بوداس، اور نمرود کے متعلق تو تم نے پڑھا ہی ہوگا کہ جو جہان کا بادشاہ تھا، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے کیا مناظرہ کیا؟ در اسبات خالق سماوات و ارض مشہور ہے کہ ان آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے، اور یہ مناظرہ اس کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشہور ہے، در قرآن مجید ہم مذکور، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ کہتا تھا کہ اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا میں ہوں، اور اس فرعون کو دیکھو یہ بدبخت میں گفت یہ کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، لوگوں میرے علاوہ تو کوئی خدا نہیں ہے۔ اور پھر اس فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین،
اے موسیٰ علیہ السلام، اگر اس کائنات میں تم نے میرے علاوہ کسی کو خدا مانا تو میں تمہیں جیل میں بند کر دوں گا۔ اور پھر ایک اور بے وقوف کو دیکھو، آن بے دولت بے حامان گفتار، وہ حامان جو فرعون کا وزیر تھا، اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ فرعون نے کہا یا حامان ابن لی سرحن، ارے حامان میرے لیے ایک اونچا منارہ تعمیر کرو، لعلی ابلغ اسباب السماوات، تاکہ میں اوپر اس کے چڑھوں اور میں جھانکوں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا کی طرف، وانی لأظنہ کاذبا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ بولتے۔ ان تینوں مثالوں میں دیکھو کہ یہ جو اپنے آپ کو خدا کہنے والے تھے اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھنے والے تھے، انہیں اللہ کی معرفت اور اللہ کی توحید اور اللہ کی ذات کا اثبات نصیب نہیں ہوا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عقل در اثبات ان دولت عظمی قاصرت، کہ عقل اللہ تعالی کا اثبات کرے اور عقل کے ذریعے معرفت خداوندی کی دولت ہمیں حاصل ہو جائے، عقل اس سے بہت پیچھے ہے۔ وبدون ہدایت ان بزرگواران با ان دولت سرا غیر محتد، اور اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو حق تعالی شانہ کے گھر اور اس کا جو دولت خانہ ہے وہاں تک عقل کیسے رہنمائی کر سکتی تھی؟ بچون کے تواتر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات دعوت ایشان بخدا کے خالق زمان و زمینت، اور جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل آتے رہے اور اس بات کو مسلسل دہراتے رہے کہ زمین و آسمان کا اور زمانے کا بھی خالق اللہ ہے، جو نقصانات زمانے کی طرف تم منسوب کرتے ہو اس زمانے کا خالق بھی اللہ ہے اور زمین کا مالک بھی اللہ ہے، شہرت یافت۔ تو جب مسلسل انبیاء علیہ السلام آئے اور مسلسل انہوں نے یہی جملے دہرائے تو یہ جملوں کی شہرت ہوئی، وکلمہ ان بزرگواران مرتفع گشت، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم بلند ہوئی، عام ہوئی۔ صفحائے ہر وقت، ہر دور کے بے وقوف کہ در ثبوت صانع تردد داشتن، جنہیں ہمیشہ اللہ کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا بقول ان کے، اور انہیں تردد رہا کہ پتہ نہیں اس کائنات کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے یا نہیں ہے، برقب ہے خود مطلع شد۔ انبیاء علیہ السلام کی اس مسلسل تعلیم کے نتیجے میں اپنی اس بات اور اس دعوے اور اس تعلیم کی گمراہی پھر ان پر کھلی، بے اختیار بوجود صانع قائل گشتند، اور بے اختیار آخر مجبور ہو کر وہ اللہ کو ماننے کے لیے آمادہ ہوئے، وہ اشیارہ بتعالی مستند ساختند، اور آخر پہ پہنچ کے انہیں یہ ماننا پڑا کہ اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ کی تخلیق جانے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ان نوریس اور توحید کا یہ نور، اللہ کے وجود کا اس کا اقرار کرنے کا یہ نور، از انوار انبیاء مقتبس گشتہ، انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے لیا تھا۔ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نہ ہوتی تو محض عقل کی بنیاد پر کبھی بھی وہ صحیح راہ پر نہیں آ سکتے تھے۔ بہن دولت کہ اخوان انبیاء بروئے کار آمدہ، یہ وہ دولت ہے اللہ کی معرفت اور اس کی توحید کا اقرار اور اس کے خالق ہونے کا اقرار کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان سے ان فلاسفہ نے اس کھانے کو لیا ہے، علیہم الصلوات والتسلیمات، اللہ کی سلامتیاں اور اللہ تعالی کی بہترین نوازشات نازل ہوں الی یوم التناد، قیامت کے دن تک، بل الی ابد الآباد، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ کہ اللہ کی معرفت، اس کی توحید، اس کا خالق ہونا اور اس کے ساتھ جتنے بھی شرک کے مظاہر ہیں ان کا باطل قرار پانا، یہ سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ذریعے انسانوں نے سیکھا ہے۔ محض عقل کے ذریعے یہ چیزیں ان کی سمجھ میں کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کیسی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، فرماتے ہیں وہ ہم چنی سائر سمعیات، اور یہی حال ہے
یعنی صرف اللہ کی توحید اور اس کی ذات و صفات ہی کا معاملہ نہیں، تمام وہ چیزیں جن پر ایمان لانا سماعت کے ذریعے، سننے کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ بتبلیغ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بما رسیدات، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے وہ چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزوں کا یہی حال ہے۔ از وجود صفات کمال واجبی جل سلطانہ، اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن پر ایمان لانا اور رکھنا ضروری ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے ذریعے سے ہی پتہ چلا۔ وہ بعثت انبیاء، اور خود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا اور ان کی بعثت اور ان پر ایمان رکھنا، وہ عصمت ملائکہ اور فرشتوں کا معصوم ہونا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ از حشر و نشر اور قیامت کا وجود ہونا، وہ از وجود بہشت و دوزخ، جنت اور جہنم کا وجود، و تنعیم و تعذیب دائمی انہا، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انعامات اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے پتہ چلتی ہیں، ورنہ عقل کیسے جنت اور دوزخ کا پتہ چلا سکتی؟ امثال انہا کہ شریعت بآن ناطق، اور اس قسم کے جتنے مسائل ہیں جن میں شریعت گفتگو کرتی ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بتایا کرتے ہیں، عقل در ادراک شان قاصر است، عقل کوتاہ ہے، عقل کا وہ میدان نہیں ہے، عقل ان چیزوں کو نہیں بتا سکتی۔ تو بے سماع عظیم بزرگواران، اور اگر ان بزرگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں نہ بتائی ہوتی، در اسباط انہا ناقص و غیر مستقل، عقل کیا کوئی مجال نہیں تھی کہ ان چیزوں کے متعلق ہمیں کچھ بھی بتا سکتی کہ جنت ہے یا نہیں ہے، جہنم ہے یا نہیں ہے، فرشتے کیا ہوا کرتے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں عقل سے اوپر کی باتیں تھیں۔ چنانچہ طور عقل ورائے طور حس، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم دیکھو عقل انسانوں کے احساس سے بلندتر چیز ہے۔ وہی بات جو ابتدا میں ہم نے کہی تھی کہ کچھ چیزیں بچہ اور ہم حس سے محسوس کرتے ہیں، مگر کچھ پتہ نہیں چلتا جب تک کہ عقل اس کے لیے نہ بتائے کہ یہ چیز کیا ہے۔ تو عقل احساس سے بلندتر چیز ہے کہ آنچے بحث مدرک نہ شود، کہ وہ چیزیں جن کا صرف احساس ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے، عقل ادراک آن میں نمایت، عقل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے، ٹھنڈی ہے، گرم ہے، سرد ہے، شیریں ہے، تلخ ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے۔ تو حس سے بڑھ کے عقل ہمیں پھر فتویٰ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ وہ چیز ہے، ہم چنین طور نبوت ورائے طور عقل۔ بالکل ایسے ہی یاد رکھو کہ عقل سے اوپر ایک اور راہ بھی ہے اللہ تک پہنچنے کی، اور وہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت۔ آنچے بعقل مدرک نہ شود، ہر وہ چیز جس کا احساس اور جس تک عقل نہیں پہنچ سکتی، بتوسل نبوت مدرک می در آئد، تو وہاں پر نبوت انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ یہ چیزیں ہیں۔ مثلا یہاں تک تو حضرت کی عبارت ہے، اب دیکھیے کہ وہی مثال بچے کی لے لیجیے کہ عقل شعور بتاتا ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا، اور شعور بتاتا ہے کہ کون سی چیز چوسنی ہے اور کون سی چیز منہ سے باہر پھینک دینی۔ تو احساس اس سے بڑھ کر عقل آ گئی، اور عقل سے بڑھ کر نبوت آ گئی، کیونکہ محض عقل سے ہمیں کیا معلوم جنت اور جہنم کیا چیز ہے، اور جنت اور جہنم اور فرشتوں کا معصوم ہونا اور حشر اور نشر تو بعد کی باتیں ہیں، سرے سے اللہ کی توحید ہی عقل ثابت نہیں کر سکتی کہ اللہ ایک ہے۔ باہر کے برائے طور عقل طریقے از برائے اسبات معرفت اسبات نمی نمایت، اور ہر وہ شخص جو عقل کے علاوہ کوئی اور طریقہ جانتا نہیں، مانتا نہیں کہ کوئی اور طریقہ بھی اللہ تک پہنچنے کا ہے، یعنی عقل سے اوپر کا ایک طریقہ نبوت کا، جو شخص اس بات کا قائل نہیں ہے، فی الحقیقت منکر طور نبوت در حقیقت و نبوت کا انکار کرتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ بس عقل انتہا ہے انسانیت کی اور اس کے ذریعے ہی بس جو کچھ ہے سو ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عقل سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے، نبوت، اس کا انکار کر رہا ہے. وہ مصادم بداحت، اور وہ چیزیں جو کھلی ہوئی ہے، صاف واضح طور پر ثابت ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، اس کے ساتھ اس کا یہ نظریہ ٹکراتا ہے کہ عقل انتہا ہے انسانیت. بس از وجود انبیاء چارہ نبود، سو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تاب شکر منعم جل سلطانہ، کہ بعقل واجب دلالت نمائند، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم حقیقی انعام کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور عقل بتاتی ہے کہ شکر ادا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، لیکن کیسے شکر ادا کریں یہ اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ساتھ نہ ہو. و تعظیم مولا نعم جل وعلا کہ بعلم و عمل تعلق دارن، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کیسے اس کا ادب ہے، کیسے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کا پہلے علم ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد پھر عمل ہونا ضروری ہے. استبل او سبحانہ معلوم ساختہ ظاہر سازند، تو اللہ نے اپنے شکر کا طریقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پہلے بتایا تاکہ ہم پھر اس پہ عمل کریں. چی تعظیم او تعالی کہ از نزد او سبحانہ مستفاد نشود، شیان شکر او نیز تعالی زیرا کہ قوت بشری در ادراک آن عاجز ہے. کیونکہ اللہ تعالی اگر نہ بتاتے کہ اس کے شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا. اور انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اتنا اللہ کا شکر ادا کرنے سے بھی عاجز ہے کہ بساس کے غیر تعظیم اورا سبحانہ تعظیم تعالی انگارد، کہ کبھی کبھی وہ اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اس کے ساتھ نہ ہو تو ممکن ہے کہ شکر ادا کرنے کے بجائے وہ کفر کر رہا. از شکر بحجم رواد، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے خدا کی کہیں توہین ہی نہ کر بیٹھے. محض عقل کی بنیاد پر شکر ادا کرے گا نا. اب کوئی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے بچے کو ذبح کر دے، فرض کر لیجئے، تو یہ اللہ کا شکر ادا کیا یا اس کی نافرمانی کی؟ حضرت فرماتے ہیں اگر نبوت علم نہ دیتی اور نبوت کی راہ پر چل کے عمل نہیں ہوگا تو ہم تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، باقی باتیں تو بات کی ہیں. وہ طریقے استفادہ تعظیم عن حضرت جل شانہ ازان حضرت تعالی و تقدس مقصور بل نبوت است. اللہ کی تعظیم کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، یہ سب کا سب اس بات پر منحصر ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے. پھر فرماتے ہیں وہ عقل ترین عمل اگر کفایت نہیں کرت، اگر محض عقل کافی ہوتی خدا کو پہچاننے کے لیے، فلاسفہ یونان کے مقتضا خود عقل واسطہ اختہ ان، تو یونان کے فلسفی جو اپنے آپ کو عقل کا بھی امام سمجھتے تھے، رسی ہے ضلالت نمین ماندند، کبھی بھی گمراہیوں کی وادیوں میں نہ گھومتے رہتے. تو حقرا سبحانہ از ہما پیش می شناختن، تو پھر یہ بھی ضروری تھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والے یہ یونان کے فلسفی ہوتے، وہ حال آن کے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جاہل ترین مردم کہ سب سے زیادہ خدا سے ناآشنا جو رہے، سب سے زیادہ جاہل جو رہے وہ یہی تھے. در ذات و صفات واجبی جل سلطانو انہا اند کہ حقرا سبحانو بیکار و معطل دانستان. ان کے علم نے اور فلسفے نے بس انہیں یہی سکھایا کہ اللہ کی ذات سبحانہ و تعالی وہ بیکار ہے، کوئی کام نہیں کرتا. بغیر از یک چیز وہ ان ہم بے ایجاب نے و اختیار بہو تعالی مستند نہ ساخت عقل فعال از نزد خود تراشیدہ، سوائے ایک چیز کے، اور وہ بھی اپنی خوشی سے نہیں، مجبوراً انہیں ماننا پڑا، اس کے علاوہ کسی چیز کے قائل نہیں ہوئے، نہ اللہ کے نہ اس کی ذات و صفات کے، محض ایک چیز کے قائل ہوئے، وہ یہ کہ انہوں نے ایک نام اپنے پاس سے تراشا کہ عقل فعال ایک چیز ہے، عقل ہے. وہ حوادث را از خالق سماوات و از باز داشتہ و او منصوب میدارند و اثر را از مؤثر حقیقی جل سلطانو منع نمودان. انہوں نے اس کائنات میں جتنے بھی تغیرات اور حوادث ہیں
ان سب کی نسبت عقل فعال کی طرف کی کہ عقل فعال ایک ایسی چیز ہے جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے، اور اللہ کی طرف ان تغیرات کی نسبت کو منقطع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کوئی ہے ہی نہیں، خالق تو کوئی ہے ہی نہیں، ہر ایک چیز کا اثر ہوا کرتا ہے اور اثر کے لیے کوئی چیز ضروری ہوا کرتی ہے، تو عقل کا اثر ہے کہ یہ ساری کائنات چل رہی ہے، باقی اللہ کا وجود تو ہے ہی نہیں۔ وحال آن کے حضرت حق سبحانہ خود را بخلق سماوات و ارض میں ستائد، اور حقیقی صورتحال یہ ہے کہ اللہ خود اپنی تعریف کرتا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور مدح خود برب المشرق و رب المغرب نہیں فرمایا، اور وہ بار بار کہتا ہے کہ مشرق اور مغرب کا رب وہ ہے، وہ اپنے متعلق یہ کہتا ہے، وہ ان سفیہان اور ان بے وقوفوں کو دیکھو بزوں میں فاسد خود اپنے غلط خیال کے مطابق بحضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ہیچ احتیاج نیز، ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت ہی سرے سے نہیں، رب سبحانہ، اور اللہ کی ذات ہی سر نیاز نے، اور اللہ کے سامنے جھکنا در وقت اضطرار و احتیاج باعث کہ انہا بعقل فعال خود رجوع نمائن، تو جب بھی اضطرار اور مصیبت اور پریشانی کا وقت آتا ہے تو عقل فعال کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکانا، یہ ہے ان کا سارے کا سارا علم، اور یہ ہے ان کی ساری تحقیق۔ اور اس کے مقابلے میں تم دیکھو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے جو طریقہ بتایا وہ کیا تھا، اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان الکافرین لا مولا لہم، اور ان کافروں کا کوئی آقا اور وارث نہیں۔ اور پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مکتوب میں بہت بہترین بحث کی ہے کہ عقل کا طریقہ کار کیا ہے اور نبوت کا طریقہ کار کیا ہے، اور پھر وہ بار بار اس بات کو دہراتے ہیں کہ دیکھو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی پیروی سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے، اگر صرف تنہا عقل کافی ہوتی تو کبھی بھی انسان کو اللہ تک پہنچنے کی راہ نہ ملتی، اور یہی وہ چیز ہے جو مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے بعد آنے والے امام اکبر حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، انہیں آپ مجدد ملت کہیے، انہیں حکیم الامت کہیے، انہیں حکیم الاسلام کہیے، کیا بات ہے اس شخص کی۔ اگرچہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ علم کلام کے اعتبار سے اشعری تھے، لیکن کمال کیا ہے انہوں نے، جہاں حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے انسان کی تربیت کے لیے 5 علوم ضروری لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی بھی شخص کو انسان بننے کے لیے 5 طرح کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور وہ 5 کے 5 علوم شاہ صاحب نے جو گنوائے ہیں بالکل حجت اللہ کے آغاز میں اور ابتدا میں کچھ ہی صفحات کے بعد وہ سارے علوم ایسے ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچے ہیں۔ اگر ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک مقدس مطہر وجود درمیان میں نہ ہوتا علیہم صلوات اللہ ورحمتہ، تو انسان محض عقل کی بنیاد پر کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے صرف احساس حس کافی نہیں جب تک کہ عقل نہ ہو، اور صرف عقل کافی نہیں جب تک کہ خود نبوت عقل کی رہنمائی نہ کرے، اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی ذات انسانوں کو کھینچتی ہے، وہ ہے جو انسانوں کو اصل میں راہ دیتا ہے، وہ ذات ہے، اسی کی توفیق سے انسان صحیح راہ کو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں مذہب کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بالکل مذہب کی ضرورت نہیں، مگر کس مذہب کی ضرورت نہیں؟ ان تمام مذاہب کی جو باطل ہیں، اور جو صحیح مذہب ہے جو تاریخ سے اور متواتر تاریخ سے ثابت ہے اور مسلسل ثابت ہے، اس مذہب کی آج تک کبھی ایسی ضرورت پیش نہیں آئی تھی جتنی آج ضرورت ہے۔ دنیا سمٹ گئی ہے اور لوگ اقوام ایک دوسرے میں مل گئے ہیں، اب زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلام کو اجاگر کیا جائے، زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ جو وحی اب تک محفوظ چلی آ رہی ہے لوگوں کو اس وحی کی پیروی کی دعوت دی جائے۔ عیسائیت اسی لیے ناکام ہو گئی، اور یورپ اور امریکہ نے اسی لیے مذہب کو حکومت سے جدا کر دیا، الگ کر دیا، کہ وہ ان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی تحریف شدہ مذہب تھا۔ ہم کہتے ہیں اب ایک ہی مذہب ہے اسلام، وہی رہنمائی کر سکتا ہے حکومتوں کو بھی
وہی رہنمائی کر سکتا ہے، فرد کی بھی اور معاشرے کی بھی. اس لیے اسے سمجھنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، اور جو لوگ اس کے اہل ہیں ان سے اس کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے.